بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط صحت القیاس خمسۃ، قیاس کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ احدها اللہ یکون فی مقابلۃ النص، پہلی تو یہ شرط ہے کہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ نص کے مقابلے میں کیسے ہوگا کہ اگر کسی معاملے میں قرآن یا سنت کی نص موجود ہے تو اس میں قیاس نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ قیاس کریں گے تو وہ قیاس نص کے مقابلے میں ہوگا، تو نص کے مقابلے میں قیاس کو پر عمل نہیں کیا جائے گا، نص پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پہلی دلیل کیا ہے؟ آیت قرآنی ہے، قرآن ہے، اس کے بعد حدیث، پھر اجماع اور پھر قیاس ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قیاس کسی نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ اگر نص کے مقابلے میں ہوگا، نص میں کسی اور کا جس بات کا حکم دیا گیا ہے یا جو حکم بیان کیا گیا ہے، تو اس میں قیاس میں اس کے مخالف حکم ہو تو اس قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وثانی اللہ یتضمن تغییر حکم من احکام النص، اسی طرح نص قیاس جو ہے وہ نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تبدیلی کا باعث بھی نہ بن رہا ہو، نص کے احکام میں سے کسی حکم میں بھی تبدیلی نہ کر رہا ہو۔ وثالث اللہ یکون المؤدی حکما لا یوکل معناه، جو مؤدی ادا یؤدی تعدیۃ کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری کا لے کر جانا، جو اصل سے فرع کی طرف جو حکم لے کر جانا ہے، جس حکم کو متعدی کرنا ہے، وہ حکم ایسا نہ ہو کہ جو عقل کے خلاف ہو، جو عقل سے سمجھ نہ آتا ہو۔ قیاس وہ صحیح ہوگا جو نص کے مقابلے میں بھی نہ ہو اور نص کے احکام میں کسی حکم میں تبدیلی بھی نہ کر رہا ہو، اور قیاس اس حکم میں کیا جائے، قیاس سے وہ حکم ثابت کیا جائے کہ جو اصل سے فرع کے لیے وہ حکم ثابت کیا جائے عقل کے خلاف نہ ہو۔ قیاس ہوتا ہی عقل سے ہے، تو جو عقل کے خلاف ہوگا، قیاس کے جو عقل کے خلاف ہوگا تو وہ قیاس نہیں ہو سکتا، وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور رابع یکون التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو جس علت کی وجہ سے اصل سے حکم فرع کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، وہ علت کسی شرعی حکم کی بنا پر ہو، لغوی حکم کی بنا پر نہ ہو۔ یعنی جس علت کی بنا پر آپ قیاس کر رہے ہیں وہ علت کسی شرعی حکم سے لی گئی ہو، لغت سے نہ لی گئی ہو۔ وہ علت کس سے لی گئی ہو؟ شرعی حکم سے، نہ کہ لغت سے۔ پانچویں شرط اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، فرع جو ہے وہ منصوص علیہ نہ ہو۔ نہ قیاس کیوں کرتے ہیں بھلا کہ جس مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ جس کا جو حکم ہے تو وہ اس حکم میں دیکھیں کہ علت کیا ہے، اس اصل میں علت کیا ہے، تو وہ علت اگر فرع میں پائی جائے گی تو اس میں حکم ثابت کر دیں گے۔ اگر جو فرع ہے وہ پہلے ہی منصوص علیہ ہے، اس پر نص موجود ہے، تو پھر اس پر قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس مسئلے میں نص موجود ہے اس میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، یعنی اگر فرع کے متعلق پہلے ہی کتاب، سنت، اجماع میں نص موجود ہوگی تو وہاں قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور پھر قیاس کے ذریعے وہاں کسی حکم کو ثابت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ قیاس کے لیے 5 شرائط تھی، یعنی یہ 5 شرائط جس مسئلے میں قیاس کریں گے نا، ایک مسئلے میں ہی یہ 5 شرطیں پائی جانی چاہیے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں جو قیاس کیا گیا کسی مسئلے میں تو وہ قیاس نص کے مقابل میں نہ ہو، اس قیاس کے کرنے سے اس کسی نص کے حکم میں کوئی تبدیلی بھی نہ آ رہی ہو، اور جو قیاس کے ذریعے جو نص میں حکم ثابت کرتے ہیں وہ خلاف عقل نہ ہو، اور جو اس کے لیے قیاس کرنے کے لیے کسی مسئلے میں بھی قیاس کرنے کے لیے جو دلیل بنائی ہے، جو علت بنائی ہے، وہ علت شرعی حکم کی وجہ سے اور لغوی حکم کی وجہ سے نہ ہو، اور جس فرع کے لیے جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قیاس کر رہے ہیں اس مسئلے میں کوئی نص ثابت، وہ مسئلہ کسی نص سے ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہو۔ مثال القیاس فی مقابلۃ النص، وہ قیاس جو نص کے مقابلے میں اگر قیاس ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، وہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال دی ہے، اس طرح کے بیان کیا گیا کہ امام حسن بن زیاد کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں قہقہ لگانے کے بارے میں کیا اس کا کیا حکم ہے، نماز میں کوئی قہقہ لگائے گا؟ انہوں نے کہا انتقدت الطہارۃ بہا، قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سائل نے کہا لو قذف محصنۃ فی الصلاۃ، اگر کوئی بندہ کسی محسن عورت کو، جس نے پاک دامن عورت کو نماز میں زنا کی تہمت لگائے، نماز میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرے،
تو کیا اس سے وضو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. مان نقض فلمو سندی، حالانکہ پاک دامن عورت کو تہمت لگانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. نماز میں کا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس نے قیاس کیا کہ دیکھیں نماز میں کسی نے کسی کو تہمت لگا دی، یہ تو بڑا گناہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. نماز میں جو کام یہ کا لگایا اس نے ایسا، یہ تو گناہ نہیں ہے، تو اس سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے. فہذا قیاس فی مقابلۃ النص، یہ قیاس نص کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے. بھئی نماز میں کا لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے، نص سے ثابت ہے. جب نص سے ثابت ہے اس کو مسئلے کو کوئی قیاس کرنے لگے، جی اس کو ہم موثنا کو قذف کرنے تہمت لگانے پر قیاس کرتے ہیں، تو اس کو قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا قیاس ہے جو نص کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ اس مسئلے میں جب نص موجود ہے اور نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، حدیث پاک میں سے وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی، اب اس کے مقابلے میں قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کسی نے اگر یہ کہا کہ جاز حج المرأة مال محرمی فیجوز مال امیناتی، اگر کوئی عورت محرم کے ساتھ عمرے یا حج پر جائے تو اس کا حج کرنا جائز ہے. تو اگر وہ محرم کے ساتھ حج کرنا جائز کیوں ہے بھائی؟ اس کا سفر کرنا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہ اس کی عزت کا محافظ ہے، اس وجہ سے اسے کوئی خطرہ نہیں اس کے ہوتے ہوئے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کا سفر کرنا بھی جائز ہے، اس کا حج بھی جائز ہے. تو اس پر کوئی قیاس کرے کہ اگر ایک عورت جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی عورتوں کے ساتھ کہ جو کہ اچھی عورتیں ہیں، جو مثلا نیک عورتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ سفر کرے، تو پھر بھی اس کا سفر جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. زیادہ عورتیں اگر ہیں تو جیسے ہمارے یہاں گروپوں میں لے جاتے لوگ، تو پھر وہ تو عورتیں اس کے ساتھ جائز ہونا چاہیے. یہ قیاس بھی نص کے مقابلے میں ہے. کس کو قیاس کیا بھلا؟ عورت کا قیاس کر امین عورتوں کے ساتھ، اچھی اور نیک عورتوں کے ساتھ اس کا حج عمرہ کرنا جائز ہے. اس کو قیاس کیا کس پر؟ کہ محرم کے ساتھ، کیونکہ اس کا عمرہ کرنا جائز ہے، محرم کے ساتھ عمرے پر جانا اس کا جائز ہے. اس پر قیاس کیا کس کو؟ کہ امین عورتوں کے ساتھ اس کا عمرے پر جانا بھی جائز ہے. اس کو قیاس کیوں کیا بھلا؟ کہ وجہ جو اس کی علت بیان کی، علت کیا کہ اس کی حفاظت کا سامان موجود ہے یہاں پہ، جو اس کے ساتھ عورتیں اس کے ساتھ حج کرنے کے قابل اسے ہونا چاہیے، حج کرنا جائز ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ جو قیاس کیا ہے امین عورتوں کے ساتھ حج کرنے کو، جو قیاس کیا ہے محرم کے ساتھ حج کرنے پر، تو یہ قیاس صحیح نہیں ہے، یہ قیاس نص کے مقابلے میں. کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ اور اس کے آخرت پہ دن پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے 3 دن یا اور 3 راتوں یا اس سے زائد کا سفر، مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا زوج ہو یا اس کا ذو رحم محرم ہو. تو اس مسئلے میں جب نص آ چکی ہے تو پھر اس کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی عورتوں کے ساتھ اس کا سفر محرم کے بغیر اس کا سفر جائز نہیں ہے، اس پر نص میں حکم آ گیا، پھر اس کو قیاس کر کے تو ثابت کرنا کہ نص کے بغیر جو ہے نا وہ محرم کے بغیر وہ سفر کر سکتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اور عورتیں موجود ہیں، تو یہ قیاس کرنا جائز نہیں. دوسرا کیا کہا تھا کہ ما یتضمن تغییر حکم، دوسری وجہ کیا تھی کہ قیاس کے لیے دوسری شرط کیا تھی کہ قیاس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تبدیلی آ جائے. جیسے کہ کہا جائے کہ النیۃ شرط فی الوضوء، وضو میں وضو کے لیے نیت کرنا شرط ہے، جس طرح تیمم کے لیے شرط ہے. تیمم کے لیے نیت کرنا فرض ہے، شرط ہے. تو اس پر وضو کو قیاس کیا جائے کہ تیمم بھی طہارت کا ذریعہ ہے، وضو بھی طہارت کا ذریعہ ہے. اس طرح تیمم میں نیت شرط ہے تو وضو میں بھی شرط ہونی چاہیے. مسئلہ کس طرح چلائیں گے؟ تیمم میں نیت شرط ہے اور تیمم کیا ہے؟ طہارت کا سبب، طہارت کا سبب ہے، اس سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے اور وضو سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے. تو وضو کو تیمم پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے نیت کی شرط لگائی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نص کا حکم بدل جاتا ہے.
نس کون سی ہے؟ وضو کے بارے میں جو نس ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ نس مطلق ہے، اس میں کہیں بھی نیت کا ذکر نہیں ہے۔ تو کوئی اگر وضو کو تیمم پر قیاس کرتے ہوئے وضو کے لیے نیت کی شرط لگائے گا تو وہ اس نس پر زیادتی کرے گا، نس کے حکم کو بدلے گا۔ تو نس کے حکم کو قیاس ایسا کرنا جس سے نس سے حکم میں تبدیلی آ جائے، وہ قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا قُلْنَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ بِالْخَبْرِ فَيُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ كَالصَّلَاةِ كَانَ هَذَا قِيَاسًا يُوجِبُ تَغْيِيرَ نَصِّ الطَّوَافِ مِنَ الْإِطْلَاقِ إِلَى الْقَيْدِ۔ کو بندہ یہ کہے کہ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے یا نماز ہے۔ کعبے کے طواف کرنا کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے، تو طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہونی چاہیے کیونکہ یہ نماز کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں یہ قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کس کو کس پہ قیاس کیا؟ نماز طواف کو نماز پہ قیاس کیا ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہونی چاہیے، کیونکہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، نماز ہے تو نماز کی طرح ہے، اسی لیے طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قیاس کرے تو نس کے حکم میں تبدیلی لازم آتی ہے۔ وہ نس کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کریں۔ بس یہاں صرف طواف کا حکم دیا، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی ہے، یہ مطلق حکم ہے، صرف طواف کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ وضو کی قید نہیں لگائی، اس لیے وضو قید لگانے سے نس کے حکم میں تبدیلی لازم آئے گی۔ تیسری شرط کیا تھی کہ وہ جو قیاس تب صحیح ہوتا ہے جب وہ حکم ایسا ہو کہ حکم ایسا ہو جو خلاف عقل نہ ہو۔ وہ حکم جو لگایا گیا ہے قیاس کے ذریعے، جو حکم مستبد کیا گیا تو وہ خلاف عقل نہ ہو۔ اس کی مثال کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ نبیذ تمر، کھجور کی نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ کھجور کی نبیذ کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ باقی جو نبیذیں ہیں ان کے ساتھ بھی تیمم کرنا جائز ہونا چاہیے، باقی نبیذوں کو کھجوروں کی نبیذ پر قیاس کر کے اس سے وضو جائز قرار دے تو یہ قیاس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کا حکم پہلے ہی خلاف عقل ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا بلا؟ وضو کرنا جائز ہے کس کے ساتھ؟ کھجوروں کی نبیذ کے ساتھ۔ جب کھجور کی نبیذ کے ساتھ جائز ہے تو پھر اور کسی چیز کی بھی نبیذ بنائی جائے، شہد کی بنائی جائے یا پھر کسی اور فروٹ کی بنائی جائے، کشمش کی بنائی جائے، تو اس کے ساتھ بھی وضو کرنا جائز ہو۔ یہ نبیذ تمر پر اس کو قیاس کرنا باقی نبیذوں کو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبیذ تمر میں کے ساتھ جو وضو کرنا جائز ہے تو وہ بھی خلاف قیاس ہے، خلاف عقل ہے۔ حکم کیا ہے بلا کہ وضو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ پانی کے ساتھ۔ تو یہ جو نبیذ ہے یہ پانی ہے؟ پانی نہیں ہے نا، جب اس کا نام بدل گیا تو پانی نہیں رہا وہ۔ آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ مائع خالص جو ہے اس کے ساتھ، اس کو ماؤن کہتے ہیں، اس کو ماؤن نہیں کہتے، اس کو نبیذ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس کے ساتھ وضو کیا گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے وضو کیا، تو یہ اس کے ساتھ وضو کا جائز ہونا یہ خلاف قیاس ثابت ہے۔ جو مسئلہ خود خلاف قیاس ثابت ہے اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے۔ جو مسئلہ خلاف قیاس ثابت ہو اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مثال دے دی۔ اسی طرح اس کو کہا کہ نماز میں کوئی بندہ زخمی ہو گیا یا اس کا احتلام ہو گیا، اس پر غسل لازم ہو گیا، تو اب وہ جائے غسل کرے اور وہیں سے نماز شروع کر دے۔ یا زخم ہوا تھا، خون نکلا اس کا، تو وہ خون اس کا رک گیا، خون اس نے روک لیا، اور اس کے بعد وضو کر کے تو نماز وہیں سے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے۔ اس کو کوئی قیاس کرے اس بات پر کہ جیسے نماز میں حدث لائق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو بندہ
جا کے وضو کرے اور وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، تو ان دو صورتوں میں تو وضو ہی ٹوٹا ہے نا، خون نکلا ہے، زخمی ہوا ہے، احتلام ہوا ہے تو وضو ہی ٹوٹا ہے، یہ وضو یا غسل کچھ بھی لازم ہوا تو طہارت ہی اس کی ٹوٹی ہے۔ تو جس طرح نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بندہ جا کے وضو کر کے تو وہیں سے بنیاد رکھ سکتا ہے نماز کی، وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے۔ تو ایسے ان میں بھی زخم لگا ہے یا اسے میں غسل لازم ہو گیا تو اب جا کے وہیں سے غسل کرے اور نماز جا کے اسے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ تو یہ قیاس کرنا بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو حکم ہے وہ خلاف عقل ہے، تو اس پر کسی اور کو قیاس کرنا، اس کا حکم کسی اور طرف متعدی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اصل کا حکم خلاف قیاس کیسے بنا کہ بندہ وضو نماز پڑھ رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کے قریبی جگہ پہ، قریب ترین جو جگہ اس پہ وضو کرے، کوئی اور کام کیے بغیر، کوئی کلام کیے بغیر واپس آئے اور نماز میں سے شروع کر دے، یہ خلاف عقل ہے، خلاف قیاس یہ مسئلہ ثابت ہے حدیث پاک سے کیونکہ ثابت ہے کہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کیسے؟ قانون تو یہ تھا کہ جب طہارت ٹوٹ گئی تو نماز ٹوٹ گئی، یہی ہے نا، طہارت نہ ہوئی تو وضو نہ ہوا، وضو نہیں تو نماز نہیں ہے، تو نماز کی ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن وہ گیا اور پھر اس کے علاوہ وہ نماز میں چلا بھی ہے، وہ چلا بھی ہے، چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی اور نماز کے خلاف کا سینہ اس کا، وہ چلا تو اس کا سینہ چہرے سے، سینہ جو ہے وہ قبلے سے پھر گیا، سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جانی چاہیے۔ لیکن کیونکہ سنت پہ حدیث پاک میں آ گیا اس لیے، اور یہاں پہ قیاس پہ عمل نہیں کیا بلکہ سنت پہ عمل کیا ہوا ہے، تو یہ جو سنت میں حدیث میں یہ جو مسئلہ ثابت ہے کہ اس کی نماز جاری ہے، نماز کی باقی ہے، تو یہ مسئلہ خلاف عقل ہے، خلاف قیاس ہے، تو اس خلاف قیاس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ جو اصل سے فرع میں جو حکم ثابت کرنا ہے تو وہ اصل میں جو حکم ہے نا وہ خلاف قیاس اگر ثابت ہو تو اس کا حکم آگے کسی اور فرع میں ثابت نہیں کر سکتے۔ وَبِمِثْلِ هَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كُلَّتَانِ نَجِسَتَانِ إِذَا اجْتَمَعَتَا صَارَتَا طَاهِرَتَيْنِ۔ اس مسئلے پر یعنی اس شرط کے قیاس کے لیے شرط ہے نا کہ قیاس جو ہے وہ جہاں کیا جائے تو وہ اس مسئلے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے جو خود خلاف قیاس خلاف عقل ثابت ہو۔ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ دو بندے کے بعد دو مٹکے پانی کے اور وہ دونوں نجس پانی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں مٹکے ان کا پانی ملا دیا جائے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ دو مٹکے تھے، نجس پانی تھا ان میں، جب وہ دونوں ملا دیے گئے تو کیا ہو گیا؟ پانی پاک ہو گیا۔ وَإِذَا افْتَرَقَتَا بَقِيَتَا عَلَى الطَّهَارَةِ، اور پھر ان کو ایک دفعہ ملا کے ان کے پانی کو پھر الگ الگ کر لے پانی تو پانی پاک رہے گا۔ انہوں نے اس کو قیاس کیا اس بات پر کہ اگر دو کلے، حدیث پاک میں ہے کہ دو کلے دو مٹکے پانی کے ہوں، ان کے اندر نجاست گر جائے تو یہ دو مٹکے پانی کے ہونے میں نجاست گر جائے تو یہ دو مٹکے پانی ہونا انہیں اسے مائع کثیر قرار دیا۔ جس طرح ہم نے یہ احناف نے کیا کہا بلا کہ بڑا تالاب ہو، دا دردہ تالاب ہو تو اس کے اندر نجاست اگر گر جائے تو وہ ناپاک پانی نہیں ہوتا۔ تو اس پر بھی حدیث موجود ہے جو اس سے شوافی نے استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ دو کلے دو مٹکے پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ مائع کثیر اس نے انہوں نے کہا ہے۔ تو جب دو مٹکوں میں مٹکے پانی ہو ان میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا پانی۔ تو اسی طرح اگر وہ دو مٹکے ہیں اور وہ الگ الگ ہے جب ان کو ملا دیا گیا تو وہ اس حدیث کے مطابق ان کا پانی وہ مائع کثیر ہو گیا، اس کا پانی بھی پاک ہو گیا۔ تو اس کو انہوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ کس پر قیاس کیا ہے کہ اگر دو مٹکے پانی اور میں نجاست گر جائے، دو مٹکے پانی اور میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ شوافی کے نزدیک، حنفیوں کا فتویٰ نہیں ہے، صرف مثال اس پہ دے رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو پھر دو مٹکوں کا پانی اگر سے نجس اسے ملا دیا گیا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، ناپاک نہیں رہے گا۔ تو کہتے ہیں یہ قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ قیاس دو مٹکوں کے نجس پانی کو ملا کر پاک کرنے کو قیاس کر رہے کس پر؟
کس بات پر قیاس کر رہے ہیں کہ 2 مٹکے پانی اور میں نجاست گر جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، پانی پاک ہی رہتا ہے. اس طرح 2 مٹکے اگر نجس پانی کے مل جائیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ پاک. 2 مٹکے پانی کے مل جائیں گے نجس پانی کے تو وہ آپس میں ملائیں گے تو پاک ہو جائیں گے. اس کو انہوں نے قیاس کیا کس پر؟ کہ 2 مٹکے پانی میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ ان کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 2 مٹکوں کے برابر پانی اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے. خلاف قیاس کہتے ہیں. عقل کہتی ہے بھئی کہ اس میں پانی نجاست گر گئی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ عقل تو یہ کہتی ہے نا نجاست گری ہے پانی کو ناپاک ہونا چاہیے، تو حدیث نے کیا کہا کہ پانی ناپاک نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ کیا ہوا؟ خلاف عقل، خلاف قیاس ہے. اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے. کس کو قیاس کر رہے ہو کیا انہوں نے بتا؟ ہاں جی، 2 کلے جو ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. اس کو قیاس نہیں کر سکتے. لیکن احناف کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے. احناف نے کہا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اس کی سند پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے یہاں پہ، تو اس کو مضطرب الاسناد کہا گیا ہے.